ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کی خاص نماز، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ جو بندہ بھی یہ 4 رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھنا، یہ نوافل پڑھنا اتنا پیارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندے کو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا ہوتا، اس کی برکت سے اللہ وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آج کسی بھی وقت اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت کر کے آپ نے ادا کرنے، چاروں کٹھے نہیں پڑھنے۔ دوسرے نمبر پر اس کا وقت کون سا ہے کہ آپ نے کس وقت اس کو پڑھنا ہے، وہ وقت بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اگر تو آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج آپ کے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ یہ ماہ، جیسے ماہ رجب کا مہینہ گزر گیا اسی طرح یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، لیکن اگر آج ہم اس کی برکتوں سے محروم رہے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ مہینہ آیا اور گزر جائے گا، اس لیے اگر آج ہی آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی بہادری ہوگی اور آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا جو جتنی جلدی اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو ضرور پڑھ لے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے اور اس مہینے کے 5 حروف ہیں، اور یہ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نام کی یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اللہ الصمد۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، یعنی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اور یہ اس کے بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد، جو اللہ کے پسندیدہ نوافل ہیں، جو اللہ کے محبوب نماز ہے، جو اس مہینے کی خاص نماز ہے، یہ ادا کرنے کے بعد جب اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے اسی جگہ بیٹھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی خطائیں بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے بہت ساری چیزوں میں ایسی ایسی چیزوں کی روحانیت ملتی ہے اور ایسی ایسی قیمتی سرمایہ اس بندے کے مقدر میں ہو جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا حیران ہوتا ہے۔ اس لیے سب لوگ اس نماز کو پڑھتے ہیں، یہ نوافل ہر کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے لوگوں تک کمپوز کروا کر ان نوافل کو تقسیم کیا جاتا ہے، کسی کو میسج کے ذریعے بتایا جاتا ہے، کسی کو ویڈیو پیغام کے ذریعے بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو دوستو یہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو چاہیے اس مہینے میں ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھے۔ اگر کوئی بندہ ہر اس کے عشرے میں، یہ اس کا پہلا عشرہ ہے، پھر دوسرا عشرہ ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، تو آپ یہ دو نفل 4 نفل ہیں، اس کو آپ کس عشرے میں پڑھیں، آپ اس کو پہلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس مہینے کے خاص ہیں۔ ان کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو وقت ہے اس میں پڑھنا ہے، دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ کس دن میں پڑھیں گے، لیکن دن میں کس ٹائم پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، اور اس کی نیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہر 2 نفل کی الگ الگ نیت ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سننی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد بیٹھ کر جب 4 نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے کچھ پڑھنا ہوگا، 2 نوافل پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کی تعداد کتنی۔ سب سے پہلے ہم نیت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ویسے بھی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں، وہ فرماتے ہیں جو
جو بندہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرر فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، تو درود پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں بخشش کرتے رہو۔ تو یہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہاں کتنا وہ محبوب ہوگا جو اس مہینے کے اندر اس ترتیب کے ساتھ نوافل پڑھے گا۔ پھر آپ نے دوستو پھر جب دو دو رکعت کر کے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں تو اس کے بعد اس عمل سے آپ کی ہر رزق کی پریشانی ختم ہوگی، ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، اور ایسی جگہوں سے رب رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے نیت کرنی پہلے 2 رکعت نماز نفل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل سچی توبہ کے یعنی کہ صلاۃ و توبہ، یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت ہے، پھر تھوڑی ایک مرتبہ نیت تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھار ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے سال میں ایک بار، تو پھر لوگوں سے غلطی نہ ہو، اس لیے میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا تو ایک چیز کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے، تو میں آپ کو 2 مرتبہ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں اور کرنے میں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورۃ الفاتحہ تک آپ کا مکمل ہوا۔ آگے آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی اور چیزوں کو بھی ملانا ہے، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ آپ نے پہلے 2 نفلوں کی نیت کرنی ہے توبہ کی، دوسرے کی آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ جس جگہ آپ نے صلاۃ توبہ لفظ استعمال کیا تھا، اس جگہ آپ نے صلاۃ حاجت بولنا ہے، تو یہ ان دونوں کی نیت ہو جائے گی، یعنی کہ صلاۃ توبہ کی جگہ صلاۃ حاجت بول دیں گے تو آپ کی دونوں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، تو یہ دوسرے 2 نفلوں کی نیت ہے۔ اب آپ نے پہلے 2 رکعتوں میں یعنی کہ جیسے آپ کو سبحانک اللہ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد اب آپ نے جو سورت ملانی ہے وہ سورۃ اخلاص شریف ہے۔ اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی تعداد جو بتانے لگا ہوں اس کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں حضرت اسامہ بن زید اور بہت سے صحابہ کرام، حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا نام اس وجہ سے شعبان رکھا گیا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں اور حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی نافرمانی سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس مہینے کے اندر یہ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت اور جنت کے خزانے حاصل کر سکے گا۔ تو کیونکہ شب برات یہ اس کے اندر وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے لیے رزق لکھا جاتا ہے، انسان کے لیے دولت لکھی جاتی ہے، انسان کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے، جس چیز کی وہ آرزو کرتا ہے، جس چیز کی وہ اپنے رب سے تمنا کرتا ہے، جو چیز وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ماہ رمضان کا مہینے سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ تو ماہ شعبان یہ وہی مہینہ جس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس کی فضیلت
باقی تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، میرا سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا، اس میں حضور روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بہت سارے صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان دعا، وظائف، نفل، عبادات کو اپنا معمول بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو دوزخ سے آزادی مل سکے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ قیمتی چیز جس کا وہ تعین کرتا ہے، جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس مہینے کی برکت سے عطا فرما دے، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں مصیبتوں کو دور فرمائے گا، عافیت سے اس کو عافیت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے اس مہینے کے اندر کوئی مانگنے والا ہے ہم اس کو عطا کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں جو کچھ آپ بوئیں گے وہی چیز آپ کاٹیں گے۔ تو نفلی روزوں کا ثواب ہے، نفل پڑھنے کا ثواب ہے، اور بہت ساری چیزوں کے انعامات ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیا تو سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے دو رکعتوں کی پہلی 2 رکعت کے اندر، یعنی کہ 21 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں الحمد شریف کو پڑھا، اور پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پھر پڑھنا ہے، اور اس رکعت میں آپ نے دیکھیں اس میں بھی 21 بار پڑھیں گے آپ، تو یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، یعنی کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، لیکن اس میں آپ کوشش کریں کہ اسی ترتیب کے مطابق ان 2 نوافل کو پڑھیں توبہ کی نیت سے۔ تو توبہ کے طریقے پر آپ جب یہ نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بزرگی ملتی ہے، اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل برستا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے لوگوں نے دریافت کیے ہیں کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، دونوں رکعتوں کے اندر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر اب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا۔ اب یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد لیکن اس درود پاک سے پہلے آپ نے 50 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح یہ آپ کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے مکمل ہوئے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ صلاۃ و توبہ کی نیت کی، آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ اخلاص کو پڑھا، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص کو پڑھا، سلام پھیرا، وہی بیٹھے، آپ نے 50 مرتبہ استغفار کو پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد اب آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے، صلاۃ حاجت کی نیت سے اب دوسرے 2 رکعتوں کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی پیاری بڑی بہترین بات بتا دوں، وہ یہ کہ اگر کوئی جادو یا تعویذات کا اثر ہو تو 7 پتے بیری کے لے کر پانی میں جوش دے کر جب ٹھنڈا ہو تو اس سے نہا لیں، یعنی کہ جب یہ رات آتی ہے شب برات کی رات، تو اس رات میں یہ عمل ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، بندے کی پورے سال کے لیے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور جتنے اثرات بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور بعض نے تو کہا اس کی یہ نوافل جو اس کے بعد حاجت کے بتانے لگا ہوں، اس کے پڑھنے سے اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ کے آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ گیا، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد دوسرے جو 2 رکعت نماز نفل آپ نے صلاۃ و حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کا ترتیب آپ سمجھ لیں، اس کی نیت میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ان تمام نوافل کا وقت میں بتا دوں، ان کا وقت یہ ہے کہ آپ رات میں مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک کسی وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رات کے حصے میں
آپ نے ان کو پڑھنا ہے جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو مغرب کی اذان کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد سے لے کر آپ کے پاس پوری رات ہوتی ہے، تو پوری رات میں آپ کسی وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اور کسی رات بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی رات میں بھی ان نوافل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ترتیب آپ کی پہلی یہی ہے، اس میں آپ کی روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، مغفرت کر دی جائے گی اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اللہ تعالی ہر دعا کی قبولیت فرمائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ اب ان 2 نفل پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے گا، بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا بہترین طریقہ ہے، اور ویسے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم سے تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اس لیے آپ نے جب یہ صلاۃ و توبہ پڑھ لیے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور پھر جب اس کے بعد صلاۃ و حاجت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار۔ دوسرے 2 رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار آیت الکرسی شریف کو پڑھیں، ایک مرتبہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ کیا کرے، وہ پھر صرف اور صرف سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لے گا۔ پھر وہ کتنی بار پڑھے گا، اس نے پھر اپنی یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی رکعت کے اندر وہ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لے۔ اگر آیت الکرسی آتی ہے تو پھر وہ آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو 15 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر نہیں آتی تو پھر اس کا طریقہ اور ترتیب یہ ہوگا کہ پھر وہ اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 50 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پہلی رکعت میں پڑھے، پھر دوسری رکعت میں بھی 50 بار سورۃ اخلاص شریف کو پڑھے گا۔ اگر آتی ہے تو پھر پہلی رکعت میں آیت الکرسی کو 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو 15 مرتبہ، دوسری میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھنا اللہ تعالی کس قدر اپنے اس بندے پر کرم و فضل کی اور رحمت کی بارش برساتا ہے۔ تو یہ نوافل پڑھنے کا ترتیب ہے اور یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے 2 رکعت صلاۃ و حاجت آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے وہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے عمل خاص کرنا ہے، ایک خاص عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ، یا میں بار بار یہ چیزیں تو نہیں بتاتا، خالی جھولیاں تمہاری بھر دی جائیں گی، جو قیمتی چیز کا سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ رات کوئی عام رات نہیں، یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں، ان میں ہر ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، ایک شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نور اور روشنی عطا فرمائی ہے جو ہر بندے کو نہیں نصیب ہوتی، ان خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو جب دوسری رکعت آپ نے پڑھنی ہے، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد صلاۃ و حاجت پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوستو یہ مختصر سا سادہ سا عمل کرنا ہوگا، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے گا، اور جس چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو گے اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو عطا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ معافی کی راتیں ہیں، بخشش کی راتیں ہیں، شفاعت کی راتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ بہت سارے لوگوں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، کسی چیز کی بھی بندے کو آرزو ہو، طلب ہو، حاجت ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا۔ کوشش کریں جب یہ نوافل آپ نے پڑھنے ہیں تو یہ تنہائی میں پڑھیں، لوگوں کا ہجوم نہ ہو، لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ ان کو پڑھیں اور پھر ان کی برکتیں دیکھنا۔ اب اس کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ والے بھی 4 رکعت آپ کے مکمل ہو جائیں، آپ نے اسی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھنے ہیں،
بالکل آسان سا عمل ہوگا، کوئی مشکل نہیں، ہر بچہ جوان بوڑھا بچی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری اس میں شب برات میں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو اس رات کی خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ جن لوگوں نے شب معراج کی رات اپنا نام دعاؤں میں شامل کروایا تھا، الحمدللہ آج وہ بار بار ہمیں اس بات پر آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہمیں بہت ساری برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے مسائل تو دعاؤں کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان عملیات کے ذریعے اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھیں، بہت سارے لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس بات کو پریکٹیکلی تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے دیکھیں کتنے لوگوں نے الحمدللہ دعا میں اپنا نام شامل کروایا۔ آج وہ لوگ کمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کے اوپر فضل فرمایا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، افضل ذکر جس کو ہم کہتے ہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح آپ کلمہ طیبہ کی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو آپ پڑھنے کے بعد یوں ہی اپنی جگہ پہ ابھی اٹھنا نہیں، آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا۔ جب آخری بار پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ درود پاک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ان نوافل کے یعنی کہ آپ نے یہ 2 تسبیحات ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ دیکھیں سورۃ اخلاص کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب سورت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ یہ پسندیدہ سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے لانے والی یہ سب سے زیادہ بہترین سورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ سورہ مبارکہ کا ورد کرو، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو اس لیے کہ آپ ہمیشہ اس کو اپنی زبان پر اگر اس کا ورد جاری کر لیتے ہیں تو کبھی زندگی میں آپ رسوا نہیں ہوں گے، کبھی زندگی میں آپ کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، غم و مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔